إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جملہ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے. وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان ہے ہمارا کہ وہ کائنات کی ہر شے پر قادر ہے. اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو ساری کائنات مل کر اسے کوئی چیز دے نہیں سکتی، اور جس کو کوئی چیز وہ عطا فرما دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سید الثقلین امام کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. کئی جمعوں سے موت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. ہنوز وہ سلسلہ باقی ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو میں نے صبر کا معنی بتایا تھا اور اس بات کی وضاحت کی تھی
کہ کسی کے انتقال پر قریبی ہو، رشتہ دار ہو، اس کے انتقال پر غم، یہ فطری چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اقربا کے انتقال پر غم ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر یہ جملے بھی ادا کیے تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں میری اشکبار ہیں، دل میرا غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ لیکن ساتھ میں صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین بھی آپ نے کی، اور صبر میں نے بتایا تھا جیسے حضرت ام سلیم نے کیا تھا اپنے بیٹے کے انتقال پر، اور محلے کی عورتوں سے کہہ رکھا تھا کہ میرے بیٹے کے انتقال کی خبر میرے شوہر کو کوئی نہیں دے گا سوائے میرے۔ اور پھر پوری رات گزر گئی، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا ان پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے لیے دعا کی، اور اس رات کی خیر و برکت کی جو دعا ان کو ملی تو ام سلیم سے جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالغ ہونے کے بعد 9 بیٹوں سے نوازا، اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ یہ برکت تھی۔ آج جمعہ کے خطبے میں مجھے آپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے وہ یہ بتانا ہے کہ موت مومن کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ موت و زندگی یہ دونوں ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو زندگی ملی ہے تو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس پر جشن منایا جائے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چل رہا ہے، زندگی و موت۔ زندگی عمل کے لیے دی ہے، اور اس عمل کا نتیجہ، اس عمل کا جو ایک لب لباب ہوتا ہے وہ موت کے بعد، جو کریم ملنی ہے چاہے وہ اچھی یا بری، وہ موت کے بعد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پہلے موت پھر زندگی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کہا ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت بھی اس نے پیدا کی اور زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا۔ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کیوں پیدا کیا یہ بتایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں اچھے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اگر زندگی دے دی ہوتی اور موت نہیں ہوتی تو کون آج اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا؟ کون کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہوتا؟ آج ہم اس مسجد کے اندر اگر آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کا دنیا میں شکر ادا کریں تاکہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہمیں ملے گی اس کا رزلٹ اچھا ہو۔ اگر زندگی ہوتی اور موت نہیں آنا ہوتی تو ہمیں کوئی نہیں دکھتا، کون سلام کرتا، کون کسی مریض کی تیمارداری کرتا؟ ارے ہمیں تو خود زندہ رہنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے، کون اچھا ہے۔ صرف آزمائش کے لیے، صرف امتحان کے لیے۔ موت و زندگی ایک امتحان ہے،
کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، اپنی زندگی کو کامیاب بنائی جائے۔ لیکن موت جس سے ہم بچتے ہیں، اور مثالیں دی ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، آخری سانس تک ہم ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کی نظروں میں موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ زندگی اگر اس کو ملتی ہے تو وہ اچھے اعمال میں گزارتا ہے، موت کو وہ اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کو ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے مثال دی تھی اور بتایا تھا حضرت زینب کا واقعہ، حضرت عائشہ کا وہ سوال، ہم اتنی بیویاں آپ کے پاس ہیں، سب سے پہلے آپ سے کون ملاقات کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اطولکن یدن، تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ ایک لکڑی لائیں اور سب کے ہاتھ ناپنے لگیں۔ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نظر آئے، مبارکباد دینے لگیں، اے سودا تو کتنی خوش نصیب ہے۔ دیکھو نبی اکرم نے کہا جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے ملاقات ہوگی اس کی، یعنی وہ ہم سے سب سے پہلے ملے گا۔ سودا بھی خوش تھیں، لیکن جب انتقال ہوا، نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد نبی کی بیویوں میں سب سے پہلے جو نبی کے پاس گئیں، اللہ کو پیاری ہوئیں، وہ حضرت زینب تھیں۔ زینب بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد لمبائی اور چوڑائی میں نہیں، بلکہ صدقہ و خیرات کرنے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں زینب سب سے آگے تھی۔ آئیے میں موت آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی مومن کی نظر میں جب وہ اپنے سامنے موت کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی چہرے پر کیسی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے، ایک آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے ملاقات کرتا ہے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے ابو کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے تو وہ ملاقات کرنے آئیں۔ چال ڈھال میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، شکل و صورت میں حضرت فاطمہ نبی اکرم کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ وہ نبی اکرم کے گھر میں آتی ہیں، اللہ کے نبی روزانہ اٹھ کر بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن آج چارپائی سے بستر سے اٹھنے کی پوزیشن نہیں، خود حضرت فاطمہ بیٹھ جاتی ہیں۔ بخاری کے ایک دوسرے روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے، نبی اکرم کی بے چینی اور پریشانی کو جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملے بھی نکلے، وا کربا ابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ کو نبی اکرم نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کی بے چینی دیکھی تو ایک جملہ ادا کیا، فرمایا فاطمہ تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کو قریب کیا اور سرگوشی کی اور ان کے کان میں ایک جملہ ادا کیا، اے فاطمہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ اے فاطمہ مجھے محسوس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہر سال جبرائیل مجھے ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے، لیکن اس مرتبہ مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ جبرائیل کا 2 مرتبہ قرآن کا دور کرانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا اللہ رب العالمین سے ملنے کا وقت قریب ہے۔ لیکن فاطمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے اچھا پیش رفت ہوں، آخرت ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ اپنے ابو کی جب آخری وقت کو قریب دیکھا حضرت فاطمہ نے تو وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی اکرم نے ان کو دوبارہ پکڑا اور ان کے کان میں ایک دوسری سرگوشی کی، فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام
مسلمان عورتوں کا سردار بنا دیا جنت کے اندر۔ بخاری میں ایک لفظ تو یہ ہے، اور دوسرا لفظ یہ ہے، اے فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری اس امت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا جنت میں؟ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر نبی اکرم نے ان کو اور قریب کیا، پھر ان کے کان میں ایک اور سرگوشی کی۔ ساری عورتیں، نبی کی تمام بیویاں کہنے لگیں، اے فاطمہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا فرمایا؟ کہنے لگیں، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری موجودگی میں جو بات زور سے نہیں کہی اللہ کے رسول نے وہ میرے کان میں کہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ بات آپ سے چھپانا چاہتے تھے اور صرف مجھے بتانا چاہتے تھے، تو میں نبی اکرم کے اس راز کو کیسے فاش کر دوں؟ آج جو فرقے اٹھے ہیں نا، شیعہ وغیرہ، یہ تمام یہ اسی سرگوشی کی وجہ سے، ان کا ماننا یہ ہے کہ فاطمہ سے جو کان میں کہا تھا، جس کو حضرت فاطمہ نے چھپا، وہ یہی وصیت تھی کہ علی کا خیال رکھنا اور علی کو خلیفہ بنانے میں میرے بعد یہ لمبی بحث ہو جائے گی، وقت نہیں ہے جو میں مختصر ہوتا ہے خطبہ، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ میں کیسے اس راز کو فاش کر دوں جو چھپا کے کہا اللہ کے رسول؟ لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو حضرت عائشہ نے پھر قسم دی، اے فاطمہ میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا آپ پر ہے، تم پر ہے۔ اے فاطمہ تمہیں بتانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا وصیت کی تھی، کان میں کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ہاں امی عائشہ اب میں بتاؤں گی، اس لیے کہ اب نبی اکرم اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے رخصت ہو جانے کے بعد میں بتاؤں گی۔ اور مسکرا کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابو نے میرے کان میں جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے کہ اے فاطمہ تمہیں دکھ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں، میرے قبیلے میں، میرے برادری میں، میری رشتہ داریوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ جب اللہ کے نبی نے میرے کانوں میں یہ جملے کہے، اے امی عائشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جملوں کے بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکرائی تھی اس وقت۔ غور کیجئے، کسی کو موت کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، غم نہیں ہو رہا ہے۔ موت مومن کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ موت و زندگی تو ایک نظام میں چلتا رہے گا، لوگ آئے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن موت کی خبر جب کسی کو دی جا رہی ہے کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو، تو اس پر اس کو بجائے غم کرنے کے مسکرا رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن موت کے نام سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ ہم میں سے کوئی، ہم کو بھی شامل کرو، ملا مولوی صاحب، حاجی نمازی صاحب، سب کو شامل کرو، ذرا تصور کرو کہ کون آدمی ایسا ہے آج جو اپنی موت کو اپنے قریب ایک ایک دن، دو دن قریب دیکھتا ہو اور اس کو خوشی ہو رہی ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت قریب ہو رہا ہوں۔ ذرا تصور کریے، یہیں سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سن رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں۔ نبی اکرم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک تاریخی مرثیہ جو حضرت فاطمہ نے پڑھا تھا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ غم کیا ہے، غم کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن غم کے اندر جاہلیت کے نعرے لگانا وہ غلط چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے غم کا اظہار ان الفاظوں میں کیا تھا، ان لفظوں میں کیا تھا، یا ابتی، اے ابو جان، وا کربا یا ابتا، ہائے میرے ابو، منا جا بربن دعا، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ من نجا بربن دعا، آپ کو اس نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وا کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔
اس کے بعد جو جملہ کہا وہ دیکھیے، وَاقَرْبَبَتَا إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنَا، اے ابو اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کر نازل ہوں گے؟ اب جبریل قرآن کی آیتیں لے کر کس کے پاس آئیں گے؟ اب علم کا خزانہ کس کے اوپر نچھاور ہوگا؟ جس کے پاس جبریل آتے تھے وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ وَاقَرْبَبَتَا إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنَا، نہیں اے ابو میں جبریل کو بلاتی ہوں اور جبریل سے کہتی ہوں اب صاحب وحی نہیں رہا، اب اس دنیا کے اندر جس پر وحی اترتی تھی وہ نہیں رہا، اے جبریل اب تم وحی لے کر نہ آنا۔ ان جملوں نے بتا دیا کہ فاطمہ پر کیا گزری تھی۔ غم ہوتے ہیں، غم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مدینے اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے گئے تو حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی تھی، حضرت انس کا بیان ہے کہ جس وقت نبی اکرم مدینے میں تشریف لے گئے اس دن مدینے میں ایسا جشن اور ایسی خوشی کا ماحول تھا کہ ایسا جشن اور ایسا خوشی کا ماحول پوری مدینے کے اندر پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے 6 سال کے نبی اکرم کی آمد پر یہ اشعار پڑھ رہے ہوں، ذرا غور کرو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے سورج چمکا ہے، آج مدینے کی پہاڑیوں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، محمد رسول اللہ کے مدینے آنے کے بعد وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ذرا غور کرو، یہ اشعار 5-5 6-6 سال کے بچے محمد رسول اللہ کی آمد پر پڑھ رہے ہیں، لیکن وہی انس کہتے ہیں کہ جس دن محمد رسول اللہ مدینے کے اندر حضرت عائشہ کی گود میں جب آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوتا ہے پورے مدینے کے اندر میں نے اس سے زیادہ تاریک اور اس سے زیادہ اندھیرا میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ تاریک دن میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی آئے تو خوشی حد سے زیادہ اور جب رخصت ہوئے تو پورے مدینے میں غم کا ماحول، لیکن کسی ایک نے بھی جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے۔ یہ وہی فاطمہ ہیں جو اپنی موت کی خبر، اپنی موت کو قریب دیکھتی ہیں تو مسکراتی ہیں، لیکن یہی فاطمہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ غموں کے پہاڑ کسی پہاڑ کے اوپر، وہ غموں کا ازدحام کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے جو غم مجھے پہنچے ہیں، اگر پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اگر کسی دن کے اوپر وہ غم ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات کی تاریکی میں بدل جائے۔ اندازہ لگائیے، اس سے غم کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنی موت کو قریب دیکھتی ہیں اور نبی اکرم بشارت دے رہے ہیں تو اس بات کی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں، اسلامی تاریخ میں عورتوں نے بھی بہت بڑے بڑے رول ادا کیے ہیں۔ ایک نام آتا ہے حضرت خنسا کا۔ خنسا کے 2 زمانے گزرے ہیں، ایک زمانہ گزرا ہے وہ نبوت وہ اسلام لانے سے پہلے، اور ایک زمانہ گزرا اسلام لانے کے بعد۔ غور سے سنو، سن 8 ہجری کے اندر خنسا مشرف اسلام ہوتی ہیں، ایک قافلے کے ساتھ مدینہ تشریف لاتی ہیں، اور پھر مدینہ میں محمد رسول اللہ کا نام سنتی ہیں اور پھر وہ اسلام لے آتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور سے سننا، حضرت خنسا اسلام لانے سے پہلے ان کی پوزیشن کیا تھی اور اسلام لانے کے بعد ان کا کردار کیا تھا۔ اسلام 8 ہجری میں لائیں، 8 ہجری سے پہلے ان کا رول یہ تھا کہ وہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، عرب کی مشہور شاعرہ تھیں، لیکن آپ تعجب کریں گے وہ کسی کی شادی پر صحرا بھی بہت اچھا لکھتی تھی، لیکن کسی کے انتقال پر وہ مرثیہ بھی بہت اچھا لکھتی تھی۔ مکے میں
جو ایک بازار لگتا تھا جس کو سوق اوکاس کہا جاتا تھا، سال میں ایک بار بازار لگتا تھا اور بڑے بڑے عرب کے پورے عرب سے لوگ وہاں پر اپنا مال تجارت کے لیے لایا کرتے تھے، اس میں خنسا بھی آیا کرتی تھی، اور خنسا جب اس بازار میں ٹھہرتی تھی تو ان کے دروازے پر، ان کے خیمے پر لکھا ہوتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے مشہور شاعرہ۔ یہ قبائلی عداوت اور جاہلی دور میں ایک دوسرے کی دشمنی ایسی تھی کہ خنسا کے دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا معاویہ اور دوسرے بھائی کا نام تھا صخر۔ قومی عداوت نے اور قبائلی دشمنی نے معاویہ کو قتل کروا دیا، لوگوں نے حضرت خنسا کے بھائی معاویہ کو قتل کر دیا۔ معاویہ کے قتل پر اپنے ایک بھائی کا غم یہ خنسا بھول نہیں پائی، نکلتی تھی، اڑتی تھی، چلتی تھی، پھرتی تھی، اپنے بھائی معاویہ کو یاد کرتی تھی اور اشعار پڑھتی تھی۔ قومی عصبیت جوش میں آئی ہے، چھوٹے بھائی صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینے کے لیے دشمنی قبائلوں سے لڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ لوگ ایک تھے، انہوں نے خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا۔ صخر کے قتل ہو جانے کے بعد خنسا ٹوٹ گئی، دیوانی سی ہو گئی۔ یہ وہ دور ہے جو ابھی اسلام نہیں لائی ہے، یہ اسلام لانے سے پہلے کا دور ہے۔ خنسا نے اپنے بھائی صخر کے انتقال پر، اس کے قتل ہونے پر زمانے جاہلیت میں جو شعر پڑھا تھا، ذرا اس شعر پر توجہ دیجئے۔ وہ کہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، تو یہ خنسا ہر سورج کے نکلتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت یہ شعر پڑھا کرتی تھی، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ یہ خنسا کا وہ شعر ہے جو اپنے بھائی صخر کے انتقال پر، اس کی موت پر خنسا نے پڑھا تھا۔ اس سے اس کے غم اور اس کی بے چینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد تازہ کر دیتا ہے، مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ جب یہی سورج پشچم میں ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے اور رات اپنے اندھیرے میں لپیٹ لیتی ہے خنسا کو، تو یہی خنسا کہتی ہے اے رات تو کیوں آتی ہے؟ اذکرہ لکل غروب شمس، ہر دن سورج کا ڈوبنا اور رات کا اندھیرا مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے، یعنی دن ہو یا رات میں صخر کو نہیں بھول پاتی ہوں، مجھے صخر یاد رہتا ہے۔ اے دن تو نہ نکلا کر، اے رات تو نہ آیا کر، تاکہ مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آئے۔ یہ روزانہ یہ اشعار پڑھتی تھی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جو اپنے بھائیوں کا غم نہیں بھول پا رہی ہے۔ لیکن 8 ہجری کے بعد جب اسلام لاتی ہے اور سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے قادسیہ۔ قادسیہ کی جنگ میں تمام مسلمان شرکت کر رہے ہیں۔ خنسا کے 4 جوان بیٹے ہیں۔ خنسا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے۔ خنسا اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہے اے میرے بیٹو، تمہیں اس میدان جنگ میں جانا ہے، عمر کا ساتھ دینا ہے، اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے، لیکن یاد رکھنا جنگ میں جانے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لو۔ جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ ایک ہے۔ اے میرے بیٹو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ تم سب جس طرح ایک ماں کے بیٹے ہو، اسی طرح ایک باپ کے بھی بیٹے ہو۔ آج میں تم سے تمہاری شہادت کی متمنی ہوں، میدان جنگ میں جاؤ، کوشش کرو، اپنی جان کی بازی اڑا دو، لیکن محمد کا جھنڈا گرنے مت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بیٹا جاتا ہے میدان جنگ میں، خبر ملتی ہے شہید۔ دوسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، شہید۔ تیسرا بیٹا میدان جنگ میں گیا، وہ بھی شہید۔ چوتھا بیٹا میدان جنگ میں گیا سن 16 ہجری میں، وہ بھی شہید۔ خنسا کو خبر ملتی ہے تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ وہی خنسا جو معاویہ کا غم نہیں بھول پائی اسلام سے پہلے، وہی خنسا جو اسلام سے پہلے اپنے بھائی صخر کی یاد اپنے دل سے نہیں نکال پائی،
لیکن آج سن 16 ہجری میں جب دوسرا دور شروع ہوا اسلام لانے کے بعد، اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، نظریں آسمان پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ۔ یہ ہیں وہ الفاظ عربی کے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہی خنسا ہے جو اپنے بیٹوں کی شہادت پہ کہتی ہے اللہ میں تیری تعریف کی زبان سے ادا کروں، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، شرفنی بقتلہم، جس نے میرے بیٹوں کے قتل و شہادت سے مجھے مشرف کیا ہے، مجھے عزت بخشی ہے، میرے بیٹوں کی شہادت پر مجھے امید ہے، وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر الرحمہ، انشاءاللہ مستقر الرحمہ میں، جنت کے اندر میرے بیٹوں کی شہادت میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹوں کو بھی جمع کرے گا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت کے اندر ضرور جمع کی جاؤں گی، میرے بیٹوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ وہی خنسا ہے میرے بھائیوں جو اپنے بھائیوں کا غم نہیں بھول پا رہی ہے، لیکن آج اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر مسکرا رہی ہے۔ موت مومن کی نظر میں مسکراہٹ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ موت ہمارے قریب آتی ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ موت خودکشی کرنا حرام ہے، موت کی دعا مانگنا بھی حرام ہے، اللہ میں جلدی موت دے دے، نہیں، آپ یہ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، یقیناً آپ اپنی زندگی سے بے چین ہو چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اب موت آ جائے، تو آپ اس صورت میں بس اتنی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اے اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو۔ اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے کل موت دے دے، آج موت دے دے، یہ دعا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تو موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو، یہ دعا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن موت قریب دیکھ کر آدمی مسکرایا، اس کو خوشی ہو کیونکہ اس کو اس کے رب سے ملاقات کا وقت ہے، یہ سوچ کر میرے بھائیوں موت کو کامیاب بنائیے۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں اور کڑوی حقیقت اس کو چاہے آپ دشمنی میں قبول کر لیں یا دوستی میں، آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا کہ مولانا جرجیز کی یہ بات غلط نہیں ہے، آئے ہیں تو جانا ہے، آئے ہیں تو جانا ہے۔ اور آج کل موتیں آپ دیکھ ہی رہے، 60 70 80 90 سال، 90 کون جی رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے آگے جا پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اے بار الہ بغض اور عداوت اور دشمنی ہمارے دلوں سے نکال دے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ موت کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اللہ اس زندگی کو ہماری کامیاب بنا دے۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔